ایک انسان کو دوسرے انسان کا خیر خواہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس دنیا کے اندر رہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں۔ ضروریات زندگی کے اندر ایک دوسرے کے محتاج ہونا یہ ایک زندگی کا حصہ ہے، اور اس حصے میں سے اہم جو چیز ہے وہ ہے سفارش۔ کیونکہ اب دنیا کا معاملہ ایسا ہو چکا ہے کہ آپ کسی بھی کام کے اندر، کسی بھی محکمے کے اندر، کسی بھی ضروریات زندگی کے اندر آپ جب تک سفارش نہیں کروائیں گے تب تک آپ اپنے منزل تک، اپنے مقصد تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ شریعت کے نظر کے اندر ہم دیکھیں تو یہ سفارش کیا چیز ہے۔ سفارش کے لیے پہلی چیز شرط یہ ہے کہ وہ جائز کام ہو، اس کی سفارش کی جائے، ناجائز کام کے اندر سفارش نہ کی جائے۔ دوسرے نمبر پہ آپ جس کی سفارش کر رہے ہیں اس کے اندر اس کام کرنے کی اہلیت ہو، صلاحیت بھی ہو۔ اگر خدا نخواستہ آپ نے کسی ایسے فرد کی سفارش کی جس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، جس کام کے لیے آپ نے اس کی سفارش کی وہ اس میں نااہل ہے، اس کے بعد یہ ہوا اس نے کوئی نقصان کیا، لوگوں کا نقصان کیا یا کوئی غلط کام کیا، تو اس کے حصے کا ایک وبال اس شخص پر ہوگا جس نے اس کی سفارش کی۔ کیونکہ اس دور کے اندر ہم سفارش ایک حکم کے درجے کو سمجھتے ہیں۔ سفارش کا مطلب یہ ہے کہ آپ مشورہ دے رہے ہیں کہ میری نظر میں یہ بندہ اس عہدے کا اور اس کام کا لائق ہے، اس کے اندر یہ صلاحیتیں اور خوبیاں ہیں۔ اب ہمارا ہاں دستور یہ ہے کہ سفارش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس کام کے لیے لازمی کرنا ہے، مطلب یہ حکم دے رہے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر اس بندے کی سفارش نہ مانی جائے وہ ناراض ہوتا ہے اور اسے غصہ آتا ہے، اور اس وجہ سے کہ میں نے اس بندے کی سفارش کی اور اگلے والے نے میری سفارش قبول کی نہیں۔ قرآن کریم کے اللہ نے فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ جو شخص کسی کی اچھی سفارش کرے گا تو اس کے لیے اس کا حصہ ہے، اور جو شخص کسی کی برائی کی سفارش کرے گا، مطلب کہ وہ ناجائز سفارش کر رہا ہے، نااہل کی سفارش کر رہا ہے، پھر اس کی جو غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، اس کا حصہ، اس کا وبال اس شخص پر بھی ہوگا کہ جس نے اس کی سفارش کی ہے، کیونکہ شریعت بالکل واضح کر دیا ہے۔ اب ہمارے لیے کیا ہے کہ سفارش ایک مشورہ ہے، اسے مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ اس کام کے لیے موزوں ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، خوبی ہے، تو یہ ایک مشورہ ہے۔ جس طرح آپ اس کو مشورہ دیتے ہیں، اگر وہ آپ کے مشورے کو نہیں مانتا، اس پر عمل نہیں کرتا، تو آپ کو ناراض ہونے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کسی کی سفارش کر رہے ہیں اور آپ کی سفارش اگر نہیں مانی جا رہی تو آپ غصہ نہ ہوں، ناراض نہ ہوں، بلکہ ایک مشورہ تھا، اگر آپ کی بات تسلیم نہیں کی گئی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور سفارش کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ اس بندے کا جائز کام ہو، جائز کام کے لیے آپ سفارش کریں، اور جس بندے کی کر رہے ہیں، جس کام کی کر رہے ہیں، تو وہ جائز ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اہلیت بھی ہو اور صلاحیت بھی ہو۔ نمبر 3، اگر آپ کسی کے ساتھ یہ سفارش کا معاملہ کر رہے ہیں اور اگر آپ کی بات نہ مانی جائے تو آپ ناراض نہ ہو، بلکہ اس کو مشورہ سمجھیں۔ جس طرح آپ دیکھیں امتحانوں کے اندر ہوتا ہے، سفارش کی جاتی ہے کہ بھائی اس بندے کے زیادہ نمبر ہونے چاہیے۔ اب یہ ناجائز ہے، یا قاضی کے پاس، جج کے پاس دو فریق ان کا مسئلہ ہے، اس میں کسی ایک کی سائیڈ لے کے اس کی سفارش کرے۔ یا آج کل آپ دیکھیں کہ ہر محکمے کے اندر سفارش کے بغیر آپ کا کام نہیں ہوتا۔ اب یہ ہے کہ یہی بندے سفارش کی وجہ سے اس محکموں کے اندر آئے، عہدوں پر فائز ہوئے ہیں، اب ان کا نظریہ بھی وہی ہے، ذہن بھی وہی ہے، اور سیاسی طور پہ وہ آئے ہوئے ہیں۔ جب تک ان کو سیاسی بندی کا کوئی حکم نہیں ہوتا تب تک وہ ماتحت نیچے لوگوں کا کام بھی نہیں کرتے، اور یہ سراسر ناانصافی ہے۔ قیامت کے دن ان کے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جس کی سفارش کر رہے ہیں اس کے بعد آپ بھول جائیں، اگر آپ اس کے لیے اچھائی کر رہے ہیں، آپ کو احسان مند ہونا نہیں چاہیے۔ اب احسان گنوائے نہیں کہ میں نے اس بندے کا کام کروایا ہے، میری وجہ سے یہ بندہ اس کام تک پہنچا ہے، اس عہدے تک پہنچا ہے۔ آپ نے خیر کا کام کیا، نیکی کا کام کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا، اب آپ اس کو گنوائیں نہیں، احسان نہ جتلائیں۔